محترم دوستوں السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ بہت اہم ہے۔ اس میں میری گفتگو کا جو محور ہے وہ متروکہ سندھ تحریک کی پالیسی اور مہاجر قوم کی نظریاتی گفتگو اور سیاسی ضرورت کے حوالے سے 8 سلائیڈوں پر مشتمل ہے جن کی آپ جھلک دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا احساس ویلاگ کو پروڈیوس کرنے کا اس لیے ہوا کہ حالیہ دنوں میں جب میں نے الطاف کی بیٹی کے حوالے سے ایک جائز سوال کیا تو میں نے محسوس کیا کہ مہاجر قوم میں بے پناہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے عناصر ہیں جو ذہنی طور پر بہت پست ہیں اور وہ کھل کر حالات کا جائزہ نہیں لے سکتے، جو فکر کو ترتیب نہیں دے سکتے، جن کا نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک سیاسی جس کا نا کشمکش میں کی ہر وقت جستجو میں لگے رہتے ہیں، اور الطاف ان کا آج بھی ہر دل عزیز شخص ہے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ اور اس پرستش کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم الطاف کی نہ صرف یہ کہ پرستش کو روکیں بلکہ الطاف چیپٹر جو ہے اس کا بند کیا جانا مہاجر قوم کی بقا کے لیے بہت اہم ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں یاد دلاتا چلوں کہ 1992 میں اسٹیبلشمنٹ نے، پاک فوج نے، اگر سیدھے الفاظ میں کہا جائے، الطاف چیپٹر کلوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ بڑے بہیمانہ مظالم ڈھائے گئے تھے۔ پورے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 سے 8 سال نہ صرف یہ کہ الطاف چیپٹر کلوز نہیں ہوا بلکہ الطاف چیپٹر بہت مضبوط ہوتا چلا گیا، اور اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ مضبوطی کی وجہ سے فوج نے خود مشرف دور میں اس چیپٹر کو بھرپور کھولا۔ اچھا، یہ چیپٹر ایسا نہیں ہے کہ 92 میں بند تھا اور 02 میں کھلا۔ یہ درمیان میں جو حکومتیں آئی ہیں، خاص طور پر نواز شریف کی، اس میں ایک بار پھر کھلا تھا مگر پھر فوری بند کیا گیا۔ تو بند کیا جانے کی جو بھی وجوہات ہوں اور کھولنے کی جو بھی وجوہات ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف کا جو سیاسی چیپٹر ہے اس کا کھولنا اور بند کرنا ہمیشہ اس کا اختیار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہا ہے یا الطاف کے پاس۔ الطاف نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکات کی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو جب جب ضرورت پڑی اس نے الطاف کا چیپٹر کھولا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب جب الطاف کا چیپٹر بند ہوا اور جب جب الطاف کا چیپٹر کھلا، کیا مہاجر کو کوئی فائدہ اور نقصان ہوا ہے؟ اس کا ہم جائزہ لیں گے، مگر اس کا جائزہ لینے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ میں نے جو 35 سال میں الطاف کی جو صورتحال دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الطاف کی سیاست کی وجہ سے مہاجر قوم کو بے پناہ نقصان ہوا، اور نہ صرف مہاجر قوم کو نقصان ہوا بلکہ الطاف کی ذہنی طبیعت کی وجہ سے اس کے اپنے اہل خانوں کو بہت نقصان ہوا۔ الطاف کی بیوی انہیں چھوڑ کر چلی گئیں، اور بیٹی پر ہم سوالیہ نشان لگائے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس پر ہمیں جو نا اہل لوگ ہیں، ذہنی طور پر معاوف ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ مہاجر قوم کا الطاف مجرم کیوں ہے؟ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مہاجر قوم کا الطاف مجرم اس لیے ہے کہ الطاف نے جو ہے اپنی سیاست جو ہے اس کا آغاز چاہے 79 سے کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر یہ طے ہے کہ الطاف جو ہے اس کی جو عملی سیاست ہے وہ 1986 سے شروع ہوئی ہے، اور اس نے 88 کی اسمبلیز میں اپنے نمائندے بھیجے، اس نے 90 کی اسمبلی میں بھیجے، اس نے 93 کی اسمبلی میں بھیجے، اس نے جو ہے جناب 96 میں بھیجے، 97 میں بھیجے، اس نے 2002 میں بھیجے، 2008 میں بھیجے،
میرے خیال میں 13 کا الیکشن ہوا ہوگا، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا، تو یہ میرے خیال میں 13 کا الیکشن آخری تھا کہ جس کے بعد الطاف کا نمائندہ کوئی اسمبلی میں نہیں گیا. مگر اتنی ساری اسمبلیوں میں رہنے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ الطاف کی جو نمائندے ہیں انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ مہاجر مفاد میں ایک قانون نہیں بنوایا. دیکھیں نا یہ سوال ہے یا نہیں ہے. تیسری بڑی سیاسی پارٹی ایم کیو ایم رہی، اور یہ سوال میں آج ایم کیو ایم پاکستان سے بھی کرتا ہوں، مستقل کر رہا ہوں 2018 سے، جب سے یہ الیکشن میں آئے، کہ انہوں نے مہاجر قوم کے مفاد میں کوئی ایک قانون کیوں نہیں بنوایا. اچھا، مہاجر قوم یہ چیزیں نہیں سوچتی ہے کیونکہ مہاجر قوم میں نااہلوں اور خوشامدیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اور اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو الطاف کے لوگ ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور اب ایم کیو ایم پاکستان میں بھی یہی سلسلہ ہے، ڈرانے کا، دھمکانے کا. قتل نہیں ہوتے، لیکن الطاف نے قتل بھی بے پناہ کرائے. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم نے 35 سال میں صرف الطاف کا بت تراشا. ایک بت، وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ رسول اللہ جو تھے فتح مکہ کے بعد گئے، مولا علی کو اپنے شانوں پہ چڑھایا اور کعبہ میں رکھ کے جو سینکڑوں بت تھے ان کو توڑ دیا. لیکن ان میں کچھ بت، 2 بت یا 3 بت، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ایگزیکٹلی، وہ بت بہت بڑے تھے اور وہ کہیں اور بھی تھے، لیکن سارے بتوں کو توڑ دیا. مہاجر قوم نے کئی، اب تو مزید بت بن گئے چھوٹے چھوٹے، مگر ایک بہت بڑا بت ہے الطاف، اس کو توڑنے کی ابھی تک ہمت نہیں کی ہے. اور میں یہ کام جو ہے 1991 سے کر رہا ہوں اور مکمل ناکام ہوں. مگر میری ناکامی جو ہے وہ قوم کی بھی ناکامی ہے. میں یہ بار بار کہتا آیا ہوں، آپ نے میرے وائس میسیجز کارکنان نے سنے ہوں گے اور میرے ویلاگ عوام نے بھی دیکھے ہوں گے، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے جو لیڈرز ہیں جن کو الطاف اب گالیاں دیتا ہے، وہ آ کر وہ حقیقتیں کیوں نہیں بتاتے. قرآن پر ہاتھ رکھ کر، بغیر فوج کے پریشر کر، اپنے ضمیر کی آواز پر، قوم کی بقا کے لیے، کہ الطاف کا کردار کیا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جب آئے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے مدد سے آئے، آفاق احمد صاحب آئے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے، اور انہوں نے جو باتیں کی قوم نے ان کو سنجیدہ نہیں لیا، کیونکہ قوم جو ہے وہ یہ سمجھی بیٹھی ہے کہ فوج مہاجر دشمن ہے، فوج نے مہاجروں کو کچھ نہیں دیا، اور الطاف ان کا باپ ہے، الطاف ان کا نجات دہندہ ہے، تو الطاف فوج کو گالیاں دیتا ہے تو فوج کی بات مت مانو، اور جو فوج کے ساتھ آئیں ان کو بھی مسترد کر دو. اسی لیے آفاق بھی مسترد ہوئے، اسی لیے مصطفیٰ کمال کو بھی زیادہ پذیرائی نہیں ملی، اور اسی لیے خالد مقبول بھی مسترد ہیں. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہے، جو عوام کی ایک مکاری ہے، مہاجر قوم بڑی مکار ہے اس معاملے میں، کہ خالد مقبول پہ تو اعتراض کرتی ہے، مصطفیٰ کمال پہ تو اعتراض کرتی ہے کہ تم نے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کر کے دیا، حالات خراب ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ 86 سے لے کر 88 تک کیا حالات خراب تھے یا صحیح تھے؟ روز لوگ قتل ہوتے تھے، الطاف شہر کے اندر تھا، سارے سانحات الطاف کی موجودگی میں ہوئے، سارے سانحات. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ حکومت میں آئے، تو مجھے یہ بتائیے کہ 1988 کی حکومت میں لے کے بے نظیر کی حکومت اور پھر نواز شریف کی حکومت 90 میں، 91 میں الطاف لندن گئے، بذات خود کراچی میں تھے. کون سے حالات بہتر ہوئے تھے مجھے بتائیے آپ؟ ہم تھے جوان اس زمانے میں، کوئی حالات بہتر نہیں ہوئے، حالات بہتر ہی نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ الطاف جو تھا وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ چل رہا تھا، اور جیسے ہی لوگ جو تھے پریشان ہو گئے تھے کہ کچھ حل نہیں ہو رہا، کچھ ایم کیو ایم 2 حکومتوں میں رہی، 2 معاہدے کیے، نہ کوٹا سسٹم ختم کیا، نہ بہاری آئے، نہ قومیت منظور ہوئی، نہ شہری پولیس بنی، نہ بلدیہ کو اختیار ملے، کچھ نہیں تھا. تو لوگ 92 میں متنفر ہو چکے تھے. پھر فوج نے آپریشن کر دیا.
الطاف پھر ہیرو بن گیا. اب الطاف جو ہے وہ لندن جا چکا تھا, ٹھیک ہے, اب وہ زیر عتاب تھا, قوم کی ساری ہمدردی ان کے ساتھ. حقیقی جو تھی برسر اقتدار سندھ حکومت میں آئی, ظاہر ہے بہت مختصر سی حکومت تھی ان کی, پھر بھی کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے, وہ فارغ ہو گئے. 2002 میں ایم کیو ایم پوری طاقت کے ساتھ مشرف کے سائے میں آئی. مشرف نے فنڈ دیے, مصطفیٰ کمال صاحب نے کام کیے. کسی کو یہ کریڈٹ نہیں جاتا سوائے دو افراد کے کہ مشرف نے پیسے دیے تو نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ نے بھی کام کیا, مشرف نے پیسے دیے, مصطفیٰ کمال نے بھی بہترین کام کیا. مگر اس میں ایم کیو ایم کو کریڈٹ نہیں جاتا, کیونکہ ایم کیو ایم نے بغیر مشرف کے کوئی کام کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں تھی, کیونکہ کبھی کوئی قانون سازی نہیں کی تھی. قانون جو ہے وہ بلدیہ کو مفلوج رکھتا ہے. قانون جو تھا اس نے مہاجر قومیت کو تسلیم نہیں کیا تھا. قانون کے اندر کراچی کی میٹروپولیٹن پولیس نہیں تھی. ایم کیو ایم بہترین مواقع ضائع کرتی آ رہی تھی 88 سے. مشرف کا ٹائم تھا 2002 سے 2008 تک, کچھ نہیں کیا سوائے ساری طاقت یہ تھی کہ کسی طریقے سے آفاق احمد کو قتل کر دیا جائے جیل کے اندر, کسی طریقے سے آفاق احمد کی سیاست دفنا دی جائے, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یا اس کے بعد 2008 کے بعد جب زرداری کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں تو الطاف جو تھا اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا چل رہا تھا. بہت سارے معاملات ہیں, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کے طلاق کے پیپر کو لیک کیا جائے. بہت ساری کہانیاں, اگر میں نے وہ کہانیاں بتانی شروع کی تو لوگ پھر وہی کہیں گے کہ آپ جو ہیں بیٹیوں کی اور بیویوں کی ذلت کر رہے ہیں. نہیں, میں بیٹی کی نہ میں نے ذلت کی, نہ میں نے بیوی کی ذلت کروں گا. الطاف بے غیرت باپ ہے, الطاف مجرم باپ ہے, الطاف جنسی جانور ہے. اس کے بہت قصے ہیں, جا کے کشور زہرا باجی سے پوچھو, زرین مجید باجی سے پوچھو, اس کے قصے فاروق ستار سے پوچھو, اس کے قصے جو ہیں آفاق احمد سے پوچھو, اور ان سب لوگوں کو یہ قصے بتانے چاہیے. آج اسٹیبلشمنٹ کا پریشر نہیں ہے, آج فوج کا ڈنڈا نہیں ہے, آج حقیقی نہیں آ رہی, آج پی ایس پی نہیں آ رہی. آؤ ندیم رضوی کے ساتھ مل کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ الطاف نے کیا کیا کیا, کس کے ساتھ کیا کیا کیا, پاکستان سے لے کے لندن تک. عنبر خان نے جھوٹ نہیں بولا ہے, عنبر خان نے غصے میں سچ بولا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب میں اپنے فوکس رہوں گا بات پر کہ کیا کیا الطاف نے جب زرداری کے ساتھ حکومت میں بیٹھا, سارے جو گناہ تھے زرداری کے معاف کر دیے, نصیر اللہ بابر کے جتنے قتل تھے ہزاروں ان کو معاف کر دیے, پھولوں کی پتیاں برسائیں. کیوں؟ کیونکہ زرداری کے پاس الطاف اور اس کی بیوی کے راز تھے. یہ گبول تھے, گبولوں کے آپس میں ساز باز تھے, ٹھیک ہے. الطاف نے پوری قوم کو بیچا ہے اپنے راز چھپانے کے لیے. اور پھر زرداری نے 18ویں ترمیم لگائی, حیدر عباس رضوی اور فاروق ستار نے انگوٹھے لگائے. فاروق ستار نے کیا مال کمایا مجھے نہیں معلوم, حیدر رضوی جو ہے اس وقت بلڈنگ بنا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر. الطاف کے ملٹی ملین ڈالر پاؤنڈ کے دبئی, کیمن آئی لینڈ, کینیڈا, امریکہ میں جائیدادیں ہیں جن کا وہ ذکر نہیں کرتا, بھائی بہن اور کیا نام ہے دیگر دوستوں کے پاس, جن کا مجھے اور آپ کو نہیں پتا. لیکن الطاف نے کیا کیا؟ کوئی قانون سازی نہیں کی, مہاجر لمبو میں رہا. اس اسنا میں کیا ہوا؟ مہاجر کا جو دشمن ہے, نسل پرست ہے جو سندھ کا, اس نے منصوبہ سازی کی, بہت زبردست منصوبہ سازی کی. 18ویں ترمیم میں وہ شکیں ڈالی کہ جس کا ان کو پتا تھا کہ یہ حکومت کبھی بھی جائے گی, پھر ساری حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی. اور وہی ہوا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے کسی درزی کو, کسی قصائی کو, کسی موچی کو, کسی بھکاری کو سندھ اسمبلی یا قومی اسمبلی میں نہیں بھیجا. پیپلز پارٹی نے بیرسٹرز کو بھیجا, پڑھے لکھے وکلا کو بھیجا جو آکسفورڈ ہارورڈ سے واپس آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ان کی 99% آبادی جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, مگر جو چند پڑھے لکھے تھے سردار, انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کر ایم کیو ایم کے جعلی ڈگریوں پہ آئے ہوئے
नाअहल BA LLB थर्ड क्लास, उनका साथ वो तमाशा किया कि जो महाजिर कौम आज चाहे तो सर पे मातम करे। फारूक सत्तार जैसे नाअहल, हैदर अब्बास रिजवी जैसे मक्कार और चालाक, इन्होंने महाजिर कौम को बेचा है, अल्ताफ की सरपरस्ती में बेचा है। और अल्ताफ ने अपने गिर्द नाअहलों और खुशामदियों का एक घेरा बनाया हुआ था। जो सवाल करे उसको धमकाते थे, कत्ल करते थे, शख्सियत का बुत तराशा मजीद से मजीद बड़ा करते चले गए। हम नहीं, हमारे बाद अब जो सहर आएगी, सहर नहीं आई, सिर्फ अंधेरा आया है उसके बाद, क्योंकि कानून साजी नहीं की, कोई नजरियाती काम नहीं किया, मुकम्मल गैर नजरियाती गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है MQM ने 35 साल। क्या है महाजिर नजरिया? जी अल्ताफ भाई जो है वो 98% की बात करते हैं। कब करते हैं 98% की बात, और क्यों करते हैं 98% की बात? भाई महाजिर कौमियत की तुमने तंजीम बनाई थी, महाजिर कौमियत की मूवमेंट बनाई थी, 98% 2% कहां से आए? ये जालसाजी थी, ये धोखादही थी, क्योंकि इन्होंने साजबाज किए थे। कौम को बेचा था GM सैयद के हाथों, कौम को बेचा था फौज के हाथों, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। तो 98% का ड्रामा किया था, धोखा किया था, मगर हर हुकूमत में ये 2% के साथ बैठते रहे, लफाजी के लिए तकरीरें करते रहे। मगर अल्ताफ हुसैन के साथ लंदन में जो जो भी जाके गले लगा, वो कोई नवाब था, कोई चौधरी था, कोई सरमायादार था। मुझे बताइए ना, मलिक रहमान रोज आता था शराब की बोतल लेके, क्या वो 98% का था? जरदारी 98% का था? जुल्फिकार मिर्जा 98% का है? कौन 98% का जो है वो अल्ताफ से मिलता था लंदन जाकर? और कितने 98% जो थे अल्ताफ से आकर 90 पे मिलते थे? ये बड़े खुश होते थे कि 90 पे बड़े बड़े लोग आते, वो अपने मकसद के लिए आते थे, उनका मकसद पूरा हो जाता था। अल्ताफ जिस मकसद के लिए 90 बनाकर बैठा था, वो मकसद कहां गया? महाजिर कौमियत कहां गई? तेल लेने गई। मैंने अपने दोस्त नजरुल हक साहब से वादा किया, मैं एक लफ्ज भी ऐसा नहीं कहूंगा जो गाली के जुमरे में आए, वरना मुझे बहुत गालियां देने का दिल चाह रहा है इस वक्त, लेकिन उनसे अभी मैं वादा करके बैठा हूं। तो बात यह है कि ये जो सूरत हाल है कि अल्ताफ की जो बदमाशियां थी, अल्ताफ की जो खबासतें थी, वो सारी गैर नजरियाती थी, गैर संजीदगी थी। पत्तों पे नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, केक काट रहे हैं, शराब पी के मस्त लेक्चर दे रहे हैं जिनसी मामलात पर। वक्ती ड्रामेबाजियां थी कि जनाब गंजा गंजा करके नवाज शरीफ को गालियां दे रहे थे, हंगामा और फिसाद था, रोज हड़तालें बेमकसद। कभी महाजिर कौमियत मनवाने के लिए, कानून साजी के लिए कोई हड़ताल नहीं हुई। कराची की बल्दिया के लिए कोई हड़ताल नहीं हुई, कराची की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के लिए कोई हड़ताल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या महाजिर पूछता है? नहीं पूछता। नदीम भाई, अल्ताफ महाजिर कौम का हिस्सा है, आप उसको बुरा भला ना कहिए। नदीम भाई, आखिर वो हमारा बाप है। अबे तुम्हारा बाप होगा, नदीम भाई का बाप नहीं है। तुम्हें उससे हमदर्दी होगी, तुम उसे कौम का फर्ज समझते होगे। मेरे नजदीक वो कौम का गद्दार आजम है। अल्ताफ कौम का मुजरिम है। पीठ पे नहीं, सीने पे, पीठ पे छुरा घोंपा है, गला काटा है, हाथ पैर बांधे हैं। महाजिर कौम का सबसे बड़ा मुजरिम अल्ताफ है। और जब उसने अपने आप को सिंधी कह दिया, वतनी सिंधी कह दिया, महाजिरों को टपका हुआ कह दिया, तो फिर मैंने उसको कौम से खारिज कर दिया। नदीम रिजवी ने मतरूका सिंध तहरीक की जिम्मेदारी पर अल्ताफ को महाजिर कौम से खारिज कर दिया है। कोई मुझसे आके ये मत कहे कि ये महाजिर कौम का हिस्सा है। मैं दीगर कौमियतों के अफराद की फिर भी इज्जत करूंगा। मैं GM सैयद की, पीर पगारा की, लतीफ़ पलीजो की, नवाज शरीफ की, वली खान की, एमल खान की, इमरान खान की, भक्ति की, सबकी इज्जत करने को तैयार हूं, क्योंकि वह अपनी अपनी कौम से मुखलिस लोग हैं। अल्ताफ मेरी कौम का गद्दार है। जैसे इस्लाम में यजीद है, महाजिर कौम में अल्ताफ है।
الطاف کا بت توڑنا ہوگا، اور یہ وی لاگ الطاف کا بت توڑنے کی ایک کوشش ہے، چاہے ناکام ہو جائے۔ تو یہ جو سیاسی نظریاتی قلہ بازیاں تھیں کہ مہاجر قومیت 98%، پھر ریئلزم، پریکٹیکلزم، کون سا پریکٹیکلزم؟ شراب پی کے پریکٹیکلزم ہوتا ہے؟ شراب پی کے ریئلزم ہوتا ہے؟ بیٹی تمہارے پاس تھوکنے نہ آئے، یہ ریئلزم ہوتا ہے؟ بیوی طلاق لے کے تمہیں دیکھے تک نہیں، وہ ریئلزم ہوتا ہے؟ تمہارا ہر ساتھی ہر دوسرے سال تمہیں گالیاں دے کے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یہ ریئلزم، پریکٹیکلزم ہے؟ مجھے بتاؤ، تم خوف، دہشت اور ذاتی وفا اور غداری کو تم نے قوم کے سامنے جو ہے آگے رکھا اور قوم کو مذاق بنا دیا۔ لعنت الطاف تمہارے اوپر۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ الطاف مہاجر قوم کا ایک بہت بڑا بھیانک خواب ہے، تھا نہیں ہے۔ چیپٹر کلوز نہیں ہوا، کھلا ہوا ہے۔ فوج اسٹیبلشمنٹ الطاف کا چیپٹر کلوز نہیں کر سکتی، اور وہ کیوں کرے؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الطاف صابن کی وہ بٹی ہے جو کہیں رکھی ہوئی ہے، جس سے جب چاہا وہ اپنے آپ کو جو ہے صاف کر لے، استعمال کر لے، جو چاہے کر لے، جب چاہے اس صابن کو جھاگ بنا کر نالی میں پھینک دے۔ الطاف اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہونے والا صابن ہے، اب چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرے یا انڈیا کی را کرے۔ الطاف خود خط لکھ چکا کہ چاہے تو سی آئی اے کر لے، چاہے تو ایم آئی کر لے۔ تو الطاف استعمال ہونے کے لیے تیار ہے، مگر مہاجر قوم کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے۔ اگر مہاجر قوم کو اپنی بقا چاہیے تو جاگنا ہوگا، الطاف کے بت کو تراشنا ہوگا۔ الطاف کے بت کو تراشنا نہیں، توڑنا ہوگا۔ الطاف کے بت کو توڑنا ہوگا۔ اگر الطاف کے بت کو نہیں توڑا تو آپ جو ہے الطاف کے بت تلے دب کر فنا ہو جائیں گے۔ مہاجر قومیت کا نظریہ قائم کرنا ہوگا۔ مجھے آپ لفٹ نہیں کراتے، مجھے معلوم ہے، میرا ٹویٹر ہینڈل جو ہے اس کو ری ٹویٹ کوئی نہیں کرتا، اس کی جو پن ہوئی ہوئی ٹویٹ ہے اس پہ مہاجر نظریہ موجود ہے کہ مہاجر قومیت کیا ہے، مہاجر قومیت کی زمین کیا ہے، آ رہی بات سمجھ، مہاجر قومیت کی ثقافت کیا ہے۔ ان اور مہاجر قومیت کی ثقافت کا دن، ان 4 چیزوں پر قائم ہو جائیے آپ۔ مہاجر قومیت کی زمین متروکہ سندھ، مہاجر قومیت کی ثقافت، مہاجر قومیت کی زبان، اور یوم ثقافت 24 دسمبر۔ آپ کامیاب ہو جائیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کامیاب ہوں گے، مگر ٹچا گیری ختم کرنی ہوگی۔ ٹچا گیری کیا ہے؟ کہ اگر میری پارٹی ہے، میرا گروہ ہے، کسی کو مجھ سے اختلاف ہے تو جا کے اس کی کمپلین کر دی، ٹھیک ہے نا؟ کسی کا اگر بلدیہ میں جاب ہے تو اس کو جو ہے تنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے تجھے جاب دلائی، شہروں میں گلیوں میں بھتے باندھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تڑیاں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ختم کرنا ہوگا، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ حالات بہت خراب ہیں، بے شک پوری دنیا کو پتہ ہے حالات خراب ہیں، حالات پوری دنیا کے خراب ہو رہے ہیں۔ کووڈ کے بعد جو ہر ملک نے دولت چھاپی تھی، دولت چھاپی گئی تھی، امریکہ سے لے کے پاکستان تک، انڈیا سے لے کے چین تک، ڈالر، روپیز، یوان چھاپے گئے تھے تاکہ کووڈ میں قوم باقی رہے۔ اب مہنگائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے افراط زر اس کو کہتے ہیں۔ اس کا شکار آپ بھی ہیں، تمام پاکستانی ہیں، لیکن چونکہ مہاجروں کا والی و وارث کوئی نہیں ہے، جس کو وارث بنایا ہوا ہے وہ بزدل ہے، بھگوڑا ہے، اور اس کے خوف میں جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے؟ میں نظریاتی بات کر چکا، میں طویل نظریات کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ اتنا کافی ہے، اپنے آپ کو قوم سمجھیے، اردو بولنے والا سندھی، اردو بولنے والا وطنی سندھی، پاکستانی، اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان میں، آپ پاکستانی ہیں، بلکہ آپ پاکستان کے باپ ہیں، آپ پاکستان بنانے والے ہیں، اپنے آپ کو آپ مہاجر قوم کہیے اور بانی پاکستان کہیے، چونکہ آپ نے اس کی بنیادوں میں اپنا لہو بہایا ہوا ہے۔ اور اپنی زمین متروکہ سندھ کی بات کیجیے، آپ کی زمین کوئی جو ہے وہ آپ سے چھین بھی لے،
لیکن آپ کا استحقاق نہیں چھین سکتا. یہ میری بدقسمتی ہے, میری یہ ناکامی ہے کہ میں 10 سال سے متروکہ سمجھا رہا ہوں. لوگ یہ تو بحث کرتے ہیں یہ ندیم کا اپنا اوریجنل نہیں ہے, ندیم کو فلاں نے بتایا, ندیم, ارے بھائی ندیم کو کسی نے بتایا. ندیم جو ہے سیاسی لیڈر نہیں ہے, لیکن ارے کسی اور نے بتایا تو اس کے مطابق ہی اپنی زمین کی بات تو کر لو بھائی. مجھے خوشی ہے کہ آفاق احمد صاحب نے پچھلے ہفتے اپنی زمین کی بات کی ہے. ہر مہاجر کارکن, عوام اور لیڈر کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خود کو زمین کا اہل قرار دینا ہوگا. ہم تبادلے کی زمین کے تحت اس پاکستان میں موجود ہیں, یہ پکا کرنا ہوگا. پھر دیکھیے حالات بدلتے ہیں. ذمہ داری کیا ہے کہ آپ الطاف کا دفاع نہ کریں, کسی شخصیت کا دفاع نہ کریں, اپنی قومیت پہ قائم ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کریں, طے کریں. جیسے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے پیغام دیا تھا کہ آپ جو ہیں پکے ہو جائے نظریاتی, اپنے اندر سے برائیاں نکال لیجئے, گٹکا کھانا, پان کی پی کے مارنا, اپنے شہر کو غلیظ کرنا, سب چھوڑ دیجئے, اور جو مہاجر ایشو آ جائے اس پہ یکجہتی قائم کرنے کی کوشش کریں. اب میں مثال دیتا ہوں, آفاق احمد صاحب ہیں, مصطفیٰ کمال ہیں, خالد مقبول ہیں, آپس میں آپ 50 اختلاف رکھیے, مگر نظریات کی جب بات آئے, جب یہ آئے کہ نمبر پلیٹ پہ اجرک ہوگی یا نہیں ہوگی, تو یہ ٹامک ٹوئیاں نہ ماریں, صاف صاف کہیں کہ اجرک کی پلیٹ بنانے کا استحقاق سندھ گورنمنٹ کو نہیں ہے شہر کراچی میں. اس پہ سٹینڈ لے لیجئے. اس کو کہتے ہیں ذمہ داری, اور مل کر لیں. آپس میں کتنا بھی اختلاف ہو فون کریں ایک دوسرے کو, کارکنان ایک دوسرے رابطہ کریں. اگر ان کے لیڈر نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں اس ایشو پہ ہمارا یہ فیصلہ ہونا چاہیے. مہاجر کلچر ڈے ہے, 5 سال ہو گئے مجھے اس بات پہ چیختے ہوئے. چند نوجوان کرتے ہیں, ان کی بھی میرے پاس کچھ اطلاعات آتی ہیں, مگر آفاق احمد صاحب نے میری کئی بار خوش آمدیدوں کے باوجود مہاجر کلچر ڈے نہیں منایا تھا. اور ابھی میرے ان کے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو یاد دلایا, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ میرا پیغام دیجیے گا ان کو کہ وہ مہاجر کلچر ڈے بھرپور منائیں, مگر خبردار کسی ایک ایسے گروہ کی سرپرستی نہ کیجیے گا جن کی الطاف سے در پردہ رابطے ہوں یا جن کے متعلق مشہور ہو. آپ پہلے ہی بیوقوفیاں کر چکے کہ آپ الطاف کے ووٹرز کو سمجھتے ہیں کہ الطاف سے ہمدردی کر کے آپ ووٹ لے لیں گے. نہیں بھائی, آپ الطاف کی جو بدماشیاں ہیں وہ قوم کو بتائیں, چاہے ووٹ ملے نہ ملے. آپ مہاجر قومیت کے علمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مہاجر نام بچا کے رکھا ہے, تو الطاف تو مہاجر نام کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ اس کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس کی ایک کال آئے گی تو یہ سب بھاگ جائیں گے؟ کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے آفاق صاحب کہ یہ جو ایم کیو ایم کی ناکامی چل رہی ہے یہ الطاف کے نظریات کا تسلسل ہے؟ الطاف کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اب الطاف کو بہانے دے رہے ہیں, یہ غلط ہے. اس کو کہتے ہیں ذمہ دار نہ ہونا. ہو سکتا ہے حقیقی والوں کو برا لگ جائے بات, میں بات ایسے ہی کرتا ہوں چونکہ میں سیاسی نہیں, میں مہاجر قوم کی نظریاتی سرحدوں کا تنہا اپنے آپ کو وارث سمجھتا ہوں. مجھ پر نہ فوج کا اثر ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کا اثر ہے, نہ کسی اور پارٹی کا اثر ہے. میں مکمل طور پر با اختیار خود مختار ذہن رکھتا ہوں, اور اس ذہنیت کے ساتھ مہاجر قومیت کا مقدمہ لڑتا ہوں اور پیش کرتا ہوں. تو میں اپنے آپ کو اس سیاسی لیڈروں سے الگ سمجھتا ہوں اور ان کی تعریف کرتا ہوں جب بھی یہ درست اور راست قدم اٹھاتے ہیں. جب بھی یہ غلط قدم اٹھاتے ہیں میں ان پہ تنقید کرتا ہوں, ضرورت محسوس کرنے پہ مذمت بھی کرتا ہوں. مگر قوم سے خارج صرف ایک ہی شخص ہے, وہ ہے الطاف. اب رہی بات کہ جی حالات بہت خراب ہیں, ٹھیک ہے نا, تو بھائی حالات ایک سے نہیں رہتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے اب جلدی سے بات کو ختم کروں گا. سندھ کا جو نسل پرست ہے وہ 1843, اگر میری اردو صحیح ہے 1843 سے مستقل محنت کر رہا ہے سندھ دیش بنانے کی.
اس نے پیترے بدلے ہیں, نظریہ نہیں بدلا. اس نے کشتیاں بدلی ہیں, اس نے سواریاں بدلی ہیں, مگر نظریہ ہمیشہ سے ایک ہے, سندھو دیش. یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں. تو 1843 سے اب تک سندھو دیش جیسا وہ چاہتے وہ بنا نہیں ہے. قریب ہوتے جا رہے ہیں, لمحہ بلمحہ سیٹ بیک بھی ہو رہے ہیں. 47 میں جی ایم سید نے بہت ہوشیاری کی تھی, مگر وہ ہوشیاری ڈیڑھ ہوشیاری ثابت ہوئی, وہ دور چلے گئے. اب پھر قریب آ گئے, اپنی کامیابی سے نہیں, الطاف کی حماقت اور خباثت کی وجہ سے. اگر آپ جم کے کھڑے ہو جائیں اس وقت, اب آپ جو ہے اس پلیٹ کے چکر میں, نمبر پلیٹ کے چکر میں جم جائیے, اتحاد کا مظاہرہ کیجیے, مہاجر قومیت پہ کھڑے ہو جائیے, آپ یقین کر لیجئے, میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, میں نے انسانی تاریخ میں کئی تحریکیں پڑھی ہیں, آپ کامیاب ہوں گے, آپ اب بھی کامیاب ہوں گے. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ شہر ہاتھ سے نکل گیا, شہر ہاتھ سے نکل گیا. میں یہ بتا رہا ہوں, یہ شہر نہیں, یہ پورا ملک آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اگر آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور حالات بدلیں گے. حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے. فوج, وفاق, اسٹیبلشمنٹ مہاجر قوم کے دشمن نہیں ہے. سندھی, پنجابی مہاجر قوم کے دشمن نہیں ہے. دشمن جو ہے وہ سندھ کا نسل پرست ہے. وہ نسل پرست ہے جو مہاجر قومیت کو تسلیم نہیں کرتا اور مہاجر قوم کی زمین متروکہ سندھ پر قابض ہے. مہاجر قومیت کو روز تانے دیتا ہے, ان کی تباہی کے خواب دیکھتا ہے, ان کی بربادی کی منصوبہ بندی کرتا ہے. اب چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو, چاہے وہ جی اے سندھ میں ہو, چاہے وہ فوج میں ہو, چاہے وہ پولیس میں ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہو, بس یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ, دشمن کون ہے. بلا وجہ میں کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. فوج کو گالی دینا سب سے بڑی جہالت ہے, اسٹیبلشمنٹ کو گالی دینا جہالت ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے اپنی بات. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ لوگ بولیں گے نا بہت بڑا بھاشن دے دیا, بہت بڑی آپ نے باتیں کر لی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ صبح اٹھ سکتے ہیں, اٹھیے صبح. آپ کہتے ہیں لائٹ چلی جاتی ہے, لائٹ چلی جاتی ہے. ارے بھائی سو رات میں, لائٹ مت جلاؤ, ایک مشین بن جاؤ. چینیوں نے, چین کے اندر اتحادی فوجیں, یورپین اور امریکی فوجیں جو ہیں بیجنگ میں قابض ہو گئی تھی چین پر. ایران پہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. فلسطین آج بھی چاہے ان کا بہت برا حشر ہو گیا ہے, بہت برا شر ہوا ہے, مگر اپنی اپنی زمین پر ہیں. امریکی فوجیں نہیں گئی ہیں, برطانوی فوجیں نہیں گئی ہیں, اسرائیلی فوجیں ابھی بھی صدرن حصے میں کبھی نہیں گئی ہیں, نارتھ میں گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن چین میں, چین کا دارالخلافہ بیجنگ, بادشاہ کے محل میں اتحادی فوجیں تھیں. پورا قبضہ کر لیا تھا, مکمل قبضہ تھا. جاپان مکمل برباد کر دیا تھا. مہاجروں, ابھی تمہارا کراچی ہیروشیما ناگاساکی نہیں بنا ہے. تم جو ہو, تمہارا حشر بیجنگ جیسا نہیں ہوا ہے. تمہارا دشمن اتحادی فوجوں جیسا چلاک نہیں ہے. تو تم نے یہ کرنا ہے جو چینیوں اور جاپانیوں نے کیا ہے. چینیوں جاپانیوں نے کیا کیا؟ انہیں احساس ہوا کہ ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے, بہت طاقتور ہے, ہمیں طاقتور بننا ہوگا, طاقتور بننا ہوگا. جاپان نے طے کیا, اور اس پہ مجبوری بھی تھی, فوجی طاقت نہیں, معاشی طاقت بنیں گے ہم, ٹھیک ہے. چین نے معاشی اور فوجی طاقت دونوں کی طرف سفر طے کیا. آج آپ ساری چیزیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ چین اور جاپان کا ہے. تو بھائی شہر کراچی آج بھی آپ کا ہے, مگر اپنے اندر سنجیدہ اور مخلص کارکن لیڈر تلاش کرو. ندیم رضوی کو گالیاں دے دو, ندیم رضوی کو پرواہ نہیں تمہاری. ندیم رضوی اپنی قوم کا بیٹا ہے, اور اس کی قوم سے مراد ہے مہاجر قوم, اور وہ قوم جو اس کی نگاہ میں ہے. تم سارے مل کر بھی گالیاں دو, مذمت کرو, ندیم رضوی مہاجر قوم کا مقدمہ لڑتا رہے گا, تمہیں سمجھاتا رہے گا.
نہیں رکے گا آخری سانس تک. اب سانس کب رکے، ابھی رک جائے پتہ نہیں، مزید چلے، جب تک ہے جیے مہاجر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.